अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये पहला कदम तो सामने आया है। ये कितना फ़ाल कमेटी को बनाता है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद सियासी जमूद में मुल्क की इस्तेहकाम का कोई रास्ता है भी या नहीं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आखिर में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप में पनाह की दरख्वास्तें दी। प्रोग्राम के आखिरी से कुछ दिलचस्प आपके साथ इस हवाले से फैक्ट्स शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं वो हुकूमती कमेटी जिसकी सुन थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था आज बनी तो कल बनी। फाइनली आज वो बन गई है और उसके मेंबरान के नाम भी सामने आ गए हैं और तमाम इत्तेहादी जमातों के लोग उसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो चौधरी सालिक हुसैन साहब हो, काफ लीग के अलीम खान साहब हों, IPP के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, नवीद कमर पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार। तो ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील कुछ इस तरह से है। ये 7 रुकनी है। क्या ये इस कमेटी के बनने के बाद तहरीक इंसाफ जो है उसको लगता है कि कोई खातिर खा डायरेक्शन में ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? उमर अयूब साहब कहते हैं कि फ़िलहाल ये टीम तो बनी है लेकिन ये काफ़ी नहीं है, जो 2 मांगे हैं उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। ये ज़रा सुनिए। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है पर ये काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, हमारे 26 नवंबर को इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सारा आंखों पे। एक और कंडीशन भी थी जो मशरूत सिविल नाफरमानी की तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई थी। वो ये थी कि अगर हुकूमत सीरियस नहीं है तो आज के दिन से सिविल नाफरमानी शुरू कर दी जाए, जिसके पहले सेट के अंदर ये होगा कि आप जो फॉरेन रिमिटेंसेज हैं या तो वो कम कर दें या उनको मुल्क ना भेजें या तरीक़ेकार मुख्तलिफ करें, लीगल चैनल से ना आए, कुछ उसका ऐसा सा खाका है। तो क्या वो सिविल नाफरमानी एज ऑफ टुडे होगी या उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है? इस पे शेख वकास अकरम साहब का और शौकत यूसुफ जई साहब का ये बयान है कि सिविल नाफरमानी भी अपनी जगह कायम है जब तक कॉल ऑफ खान साहब की तरफ से नहीं की जाती। मुलाहिजा कीजिए। मुज़ाकराती कमेटी से कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। आप वे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। वंस इट इज़ डन, उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। जब तक कि वो फैसला नहीं होता, वो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो अभी तक मौजूद है। इमरान खान ने जिस सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया था वो अभी तक बरकरार है। कल तहरीक इंसाफ की अरकान अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करेंगे और वो ब्रीफ करेंगे खान साहब को, अपडेट किया जाएगा सूरत हाल से। उसके बाद इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे और अगला लाएअमल देंगे। दिलचस्प बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल मुतवक्के था कि सुना दिया जाएगा। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स से हमने बात की उनका यही ख्याल था जी कि अभी तक ये ऐलान ही हुआ था कि मंडे को ये फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि कुछ बाखबर सहाफ़ियों ने ये खबर दी कि ये फैसला अब पीर को नहीं आएगा, बात जनवरी तक जा सकती है। और फिर हमने देखा कि आज ऐसा ही हुआ। अब कल ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा। वो बाखबर सहाफ़ी क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि ये फैसला 23 दिसंबर को नहीं आएगा। ये 5, 10 दिन, 15 दिन जनवरी में ये फैसला आएगा, ये डिले होगा। इस बार फैसला ये हुआ कि जी जो फैसला है इसको बड़ी तफसील से, बड़ी बारीक बीनी से लिखा जाए ताकि उस तरह इनके साथ शर्मिंदगी ना हो और कोई लीगल चैलेंज विथस्टैंड कर सके ये। और अगर इसमें दिन भी लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। आज दोपहर तक जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो वकला थे तहरीक इंसाफ के, उनको कन्वे नहीं किया गया था और यही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि कल फैसला आएगा, जबकि बाखबर सहाफ़ी कल खबर दे चुके थे और अब फैसला जनवरी तक डिले होने का इम्कान है। सो ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के बड़े ही यूनिक प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, फैसल चौधरी साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरा ख्याल सबसे पहले आगाज़ हम करते हैं जो मुज़ाकराती कमेटी है इसके हवाले से। ये खान साहब को अभी मुलाकात आपकी हुई है, इस हवाले से उनको तक ये मालूमात पहुँच गई हैं कि कमेटी बन गई है? और ये सिविल नाफरमानी का फिर क्या स्टेटस होगा कि हो रही है नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं है इस पर? नहीं, मुज़ाकराती कमेटी का तो हमारे आज अनाउंस हुआ है, तो आज संडे है तो वैसे भी मुलाकात नहीं होती। कल मुलाकात हुई थी और कल इमरान खान साहब ने जो मशरूत ऐलान इसका ये किया था कि वो हम आज
अपील करेंगे अपने ओवरसीज चैप्टर्स को, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि हुकूमत कोई सीरियस नज़र नहीं आती, तो फिर हम जो है अपना मरहलावार जो सिविल नाफरमानी का हमारा पहला मरहला था फॉरेन रेमिटेंसेस का, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत संजीदा नज़र आई तो हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। ये संजीदा कोशिश लग रही है आपको, जिसमें नाम है, इसकी फॉर्मेशन है, अक्रॉस द पार्टी सब लोग इसमें शामिल हैं? मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती कमेटी बनी है, अच्छा है, इसमें सारी जमातें शामिल हैं। अगर कल अब देखें एक कमेटी तो बन गई है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब कल इनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद जो पहला CBM है वो तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी और इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात होनी चाहिए। देखिए जो लेवरेज इस वक्त हासिल है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को, उनके लीडरान नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या बाकी हो, वो उनके तक तो एक्सेस सबकी है। सो इमरान खान साहब को एक अलाउंस तो देना पड़ेगा कि ही इज़ इन जेल। सो उन तक खबर 24 घंटे बाद पहुंचती है, 48 घंटे बाद पहुंचती है, या हुकूमत उसका क्या अरेंजमेंट करती है, क्या उसको स्ट्रीमलाइन करती है, क्योंकि हतमी तौर पे फैसले तो देखिए इमरान खान साहब और बाकी लीडरान के सतह पे होने हैं। ये जो मुज़ाकराती कमेटी है अगर इसको आप एक्सेस नहीं देंगे इमरान खान साहब तक तो फिर इनको हैंडीकैप करेंगे आप। सो इसके साथ कल आगे नुकात क्या आते हैं, ये हुकूमत क्या प्रपोज करती है, इसमें अच्छे नाम है राना सनाउल्लाह जो है वो सियासी तौर पे, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इसकी बात की है। पर इसमें MQM भी है, अलीम खान साहब भी हैं, काफ लीग भी है, इन सबका होना ये बेहतर बात है, ये अच्छी बात है, या इसको इतना ज़्यादा फैला दिया है? अलीम खान साहब का तो ज़ाती मुखासमत है कि कंसेंसस ही ना हो इस बात पे, इतनी बड़ी कमेटी। बात ये है कि 2-3 ही बंदे होते हैं कमेटियों में जिन्होंने ये काम करना है। पाकिस्तान जो मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ की है वो भी 7 मेंबर है, ठीक है, उसमें भी 2-3 बंदे होंगे जो कि मेन काम नहीं प्लेयर्स होते हैं जो गुफ्तगू करते हैं। अली मीन हैं क्योंकि वो CM हैं, ऑब्वियसली उनका एक ज़्यादा स्टैचर है, और इसी तरह असद कैसर हैं या पॉलिटिकल लोग भी होते हैं ना। इसमें अज़ाक डार हैं, वो नवाज शरीफ फैमिली की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी ठीक हैं, नून के तो ठीक हैं, और नवीद कमर साहब हैं, और राजा परवेज अशरफ साहब अहमद से एक बहुत तजर्बाकार सियासतदान है। सो फॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट दिस कमेटी कम्स अप विद कि वो क्या, जैसे हमारी जो 2 नुकात हैं उनके ऊपर उनका क्या रही है, ये काउंटर का एजेंडा देते हैं, और फिर उसकी शेयरिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग विद इमरान खान, दैट इज वेरी वाइटल। ये जो एक्सेस की बात करें ये इंटरेस्टिंग है बैरिस्टर साहब, ये एक्सेस वाली बात जो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो प्रिविलेज आप लोगों के पास है कि भाई आप मिनट टू मिनट, डे टू डे, जो भी उसमें फाइन ट्वीकमेंट्स करनी है, फाइन ट्यून करना है, TORs तय करने हैं, आपके पास ये लेवरेज है कि आप ये कर सकते हैं, इनके पास वो लेवरेज नहीं है। सो गालिबन उस कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाना होगा सबसे पहले मरहले में तो इस मुज़ाकराती कमेटी की अपने लीडरशिप से। मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इन प्रिंसिपल तो इनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ, फैसल साहब की जो कि बिल्कुल मुलाकात होती है, वो मुलाकात क्या स्पीकर साहब की कमेटीज की मुलाकात है, उसके बाद वो मुलाकात पॉसिबल हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस पे कुछ कहना कबल इस वक्त। आई एम श्योर इस वीक में इनकी मुलाकात डेफिनेटली जो है वो हो भी जानी चाहिए और होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस तो इन्होंने वहीं से ली, कमेटी की फॉर्मेशन भी वहीं से आई, तमाम तर जो 2 पॉइंट एजेंडा, प्री कंसीव्ड एजेंडा था वो भी वहीं से आया। तो ऑफ कोर्स मुलाकात होनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले, आवाम को भी पता चले, कौम को भी पता चले कि असल जो मकसद है इन मज़ाकरात का, जो एकदम तब्दीली आई है इनकी तबीयत में, वो उसका क्या है, और असल जो एजेंडा पॉइंट होगा इनकी जो आएगा तो वो भी सामने आ जाएगा, बिकॉज अभी तो 2 पॉइंट एजेंडा आया है। और यहाँ पे उमर अयूब साहब ने ये भी कह दिया कि हमारे जो मुतालबात हैं वो अगर नहीं मानेंगे तो कमेटी आगे बात नहीं बढ़ाएगी। अब कल मीटिंग होगी, TORs की सेट होगा तो उसमें क्या बात आती है हमारी साइड से और इनकी साइड से, ये दोनों चीजें देखने वाली हैं। बट लेकिन इन प्रिंसिपल आई डू एंडोर्स कि इनका जो है मुलाकात हो जानी चाहिए और मुलाकात करा देनी चाहिए। बार बार ये राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके कि जब ये मुज़ाकरात होंगे तो ऑन बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ होंगे, और नाम लेके मुक्तदरा की भी बात की, उनकी तरफ भी इशारा किया। सो वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं, वो भी इस पूरे मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं एज पर योर ओन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स।
देखिए मारिया साहब, मैं ये कह सकता हूं कि जब मुक्तदरा ने ऑलरेडी कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और सियासी नोयत के मामलात हैं, सियासी इश्यूज हैं, सियासी पार्टीज खुद आपस में बैठ के सियासी मसाइल का हल तलाश करें, एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब इससे आगे क्या करें, उनसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जो है इस पूरे प्रोसेस को आगे चलाएं। ये तो हमने एज पॉलिटिशियंस, एज पार्लियामेंटेरियंस, एज सियासतदान, एज पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस को हमने आगे खुद बढ़ाना है। हम क्यों कहें कि हमें मुज़ाकराती प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाए, फिर हमें स्पून फीड भी किया जाए, तो फिर हमारा क्या फायदा है जब हम अपने पॉलिटिकल मसाइल का हल खुद नहीं तलाश कर सकते बैठ के थ्रू डायलॉग? then what's the point of actually being in the parliament or being part of a political party? हाँ, लेकिन फिर इख्तियार की बात आ जाती है ना कि भाई कितनी बाइख्तियार ये कमेटी खुद है। तहरीक इंसाफ तो बाजी में कहती रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। अब आपके वज़रा अगर कहें कि भाई हम मुक्तदरा को ऑन बोर्ड लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो इख्तियार वाली जो थ्योरी है पीटीआई की, फिर उसमें कितनी जान है? देखिए मारिया साहब, इख्तियार किस चीज का इख्तियार पूछ रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर कमीशन बनाना है तो फेडरल गवर्नमेंट वो एम्पावर्ड है, कमीशन बन सकता है, उसमें लीगली तो कोई कबाहत नहीं है, वो हम एम्पावर्ड हैं एज फेडरल गवर्नमेंट। और ये भी बता दूं कि मई 9 मई के हवाले से या मई 9 के हवाले से ये अगर कमीशन चाह रहे हैं तो वाकईतन अगर कमीशन बन गया तो ये पार्टी और इस पार्टी की लीडरशिप जहां जहां अपने चेहरे और जहां जहां अपना सर छुपाएगी वो आप देखेंगे। तो ऑल द मोर रीजन कि आप फिर जुडिशल कमीशन बना दीजिए 9 मई का भी और 26 तारीख का भी। 26 पे भी आपकी हुकूमत के हवाले से जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, 9 मई में ये सर छुपाने के लिए बैठ जाएंगे। तो जिनकी तो पहली ऑफर के ऊपर आपको फौरन कमीशन बना देना चाहिए था, आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। हमें तो फॉर्मली रीच आउट ही, देखें इन्होंने अभी कमेटी तश्कील दी, 10 दिन नहीं हुए कमेटी की तश्कील देख के, ये हमारे से मुज़ाकरात तो अभी करने आए, पहले तो ये कहीं और मुज़ाकरात करना चाहते थे। एंड ऑफ कोर्स ये फाइन बात है कि ये एक पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, इन्होंने कमेटी तश्कील दी। अब वो कमेटीज जो दोनों मिलेंगी स्पीकर साहब के पास कल सुबह, वहां पे क्या एजेंडा तय पाता है, वहां पे क्या टीओआर जो हैं दोनों साइड से और क्या होगा is yet to be seen, but वहां पे अगर ये डिमांड आती है और हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी कमेटी जो है वो फुली एम्पावर्ड है। अच्छा। आपने देखा पूरे हफ्ते से यही बात कर रहा था कि हम चाहते थे कि हमारे आदि भी इस कमेटी में या इस कमेटी की फॉर्मेशन में उनकी भी रिफ्लेक्शन नजर आए, बिकॉज वो हुकूमत में सपोर्ट किया है, हम उनकी वोटों से जो है हुकूमत में है, उन्हीं की सपोर्ट से हुकूमत में है। तो ऑफ कोर्स वी वांटेड देम टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और वो भी क्योंकि एक रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं तो उनका होना वहां पे जरूरी था। ठीक है, ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि शुरू से आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुक्तदरा से बात करेंगे। अब अच्छी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी आप बात कर रहे हैं, आप भी उस कमेटी को उतना एम्पावर्ड समझते हैं जितना कि बैरिस्टर अकील साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास जुडिशल कमीशन बनाने की भी इख्तियार है, उनके पास प्रोसेस को आगे ले जाने का भी इख्तियार है। देखिए, डेलिब्रेशंस तो डेफिनेटली हुई होंगी गवर्नमेंट में, दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रिज्यूम कि डेलिब्रेशंस के बाद ही ज़ाहिर है मुज़ाकराती कमेटी, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लिया है और पहले इनके कुछ मिनिस्टर्स जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे, गैर संजीदा लोग भी हैं वहाँ पे। और अब अगर ये जुडिशल कमीशन की तरफ आते हैं, या अब देखना यही है ना कि मारिया, अगर कल अडयाला में मुलाकात होती है तो आपको एक्शन से पता लगेगा ना कि ये कमेटी कितनी पावर। बेयर मिनिमम क्या होगा? देखिए, आप तमाम तो आपके बातें नहीं मानी जाएंगी ना कहीं मिडिल वे आप लोगों ने आपस में मिलना है, ना उनकी पूरी मांगे मानी जाएंगी ना आपकी पूरी मांगे। बेयर मिनिमम क्या है? देखिए, हम ये चाहते हैं, दो चीजें हम चाहते हैं। पहली बात ये है कि हम कोई रायत नहीं चाह रहे अपने जो असीरान है, हम ये चाह रहे हैं कि आप उनके या तो ट्रायल कंक्लूड कीजिए 9 मई से। अब 1 साल की सजा है जिस जुर्म की आपने 1.5 साल से उनको जमानत में रखा हुआ है, उसके साथ आपने या तो ट्रायल कंक्लूड करें या जमानतें दें, क्योंकि उनके राइट है। सही, ठीक है। आप उनको 2 साल तो कत्ल के मुलजिम की जमानत हो जाती है। सो एक तो हम कोई रायत नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप ड्रॉ करेंगे, हम वी आर रेडी टू फेस। पर वो सियासी रियायत होगी ना, वो कानूनी रियायत तो नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सियासत ना। सेकेंडली जो हम ये चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन आप बनाएं। देखिए, हम ये समझते हैं और हम ये कहते हैं और हमारा प्रॉपर स्टांस है कि 9 मई जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एक्शन है हुकूमत की तरफ से। उसमें उसकी वजह वजूहात हैं, यानी जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है उनको उन्होंने बरउलज़मा करार दे दिया, और फिर जिन लोगों को जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा, एक शख्स के ऊपर 40 मुकदमे, अपना केस उन्होंने खुद कमजोर किया। अब उसके साथ
جو ہے اب یہ معاملات کو ہم جیسے کل کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ میں سے سزائیں ہوئی ہیں. I do not endorse it. I think that is پرنسپلی میں بھی ملٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہوں. بالکل. لیکن اس میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا قصور ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے عارضی حکم ناموں کے ذریعے یہ معاملہ ڈیل کرنا جو بنیادی حقوق کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے, یہ سائنی بینچ نے بھی اور پرانی سپریم کورٹ نے بھی. لیکن فیصل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی قانونی بات کریں, لیکن یہ ٹیکنیکل اور قانونی معاملہ نہیں ہے, یہ سیاسی معاملہ ہے. جو بھی رعایتیں آپ کہہ رہے نہیں مانگ رہے, پھر بھی آپ ایک پولیٹیکل حل کی طرف جائیں گے نا. دیکھیں اب ایک جو 90 پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل نہیں آ رہا, یہ کوئی قانونی مسئلہ ہے, یہ تو سیاسی مسئلہ ہے نا. القادر ٹرسٹ کیس کی بات کریں. ہاں, یہ جو کل آنا تھا تو یہ تو سیدھا سیدھا پرابلم یہی ہے نا کہ یہ تو سیاسی پرابلم ہے, اس لیے یہ قانونی پرابلم تو ہے ہی نہیں. یہ بتائیے کہ کوئی بھی جو کیس عمران خان کے اوپر 300 کیسز اس وقت تقریباً ہیں, یا بشرا بی بی کو انہوں نے 10 مہینے اندر رکھا ہے, یا ایک کیس جو علیمہ بی بی اور ان کے اوپر ہوا, یہ کیس قانونی ہے, یہ بھی سیاسی ہے نا. یہ تو میں کہہ رہی ہوں, تو سیاسی تب وہ آپ کو ریلیف ملے گا, آپ کو بھی کچھ سیاسی طور پہ انہیں دینا پڑے گا نا. تو ابھی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کا کاؤنٹر ایجنڈا تو آئے نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت کو بھولا جائے, ہمیں انڈورس کیا جائے, پارلیمنٹ کو انڈورس کیا جائے, یا یہ ان کی سیاسی ڈیمانڈز جب سامنے آئیں گی. پوچھ لیتے ہیں بیرسٹر صاحب, آپ کی کاؤنٹر ڈیمانڈز کیا؟ ان کی تو بھی 2 سمپل ڈیمانڈز ہیں کہ یہ کمیشن بنائیں اور ہمارے سیاسی اسیر رہا کریں. آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں موٹی موٹی, کہ جو اسپیسیفک نہ بتائیں, ٹی او آرز جو کہ طے نہیں ہوئے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے حکومت میں بھائی کہ ان کو کیا کرنا ہوگا ٹو میٹ یو ہاف وے؟ دیکھیں ماری صاحبہ, ہم پہلے تو ان کی ڈیمانڈز دیکھیں گے کیونکہ یہ تو 2 پوائنٹ ایجنڈا, یہ 2 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں. اصل ڈیمانڈ نہیں ہے. اصل ڈیمانڈ وی آر آلسو ویری کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ, اور ہمیں وی آر ویل اویئر کہ یہاں پہ اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ بانیہ پی ٹی آئی کی رہائی کی ڈیمانڈ ہوگی. ٹھیک ہے, اسی لیے میں انڈورس کرتا ہوں ان کی اس بات کو کہ یہ جائیں, یہ کمیٹی ملے, وہاں سے لے کے آئے, کیونکہ اصل بات یا اس بلی کو تھیلے سے باہر آنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے قوم کو بھی اور بھی کہ یہاں پہ مذاکرات کی آڑ میں اگر کوئی NRO یا کوئی ڈیل یا ڈھیل مانگی جا رہی ہے تو دیٹ بیکاز یہ جن کیسز کی اگر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ سیاسی کیس ہے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یا توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 میں جاننا چاہتی ہوں بربر صاحب کہ کل فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, اور یہ کچھ لوگوں کو پہلے کیوں معلوم ہو گیا اور کورٹ میں آج شام کو بتایا فیصلہ نہیں آ رہا, کل آ رہا تھا. تو یہ جب اس طرح کی مینوپولیشن ہوتی ہے تو پھر سیاسی کیس ہی ہوتا ہے نا. قانونی طور پہ پھر سنائے کل فیصلہ, نہیں سنایا جا رہا, اس کو آگے جنوری میں لے کر جا رہے ہیں. اگر میں بساد احترام یہ ضرور کہوں گا کہ اگر واقعتاً یہ اگر سیاسی کیس ہوتا تو پھر money wouldn't have changed hands. پھر بند لفافوں میں جو ہے اپروول نہ لی جاتی کابینہ کے تمام تر اراکین سے, اور اس کے بعد اپنے ڈیفینس بھی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب اسی طرح 9 آپ کہتی ہیں سیاسی کیس ہے, اور پھر کہا تھا کہ اگر میری پارٹی سے کوئی بھی ایسا ایک ثبوت مجھے لا دیں کہ میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ یا آفس بیرر یا کوئی میرا سپورٹر یا ووٹر اگر 9 مئی میں انوالوڈ ہے تو میں اسے خود پارٹی سے باہر نکال. 25 لوگ طے ہو گئی. اسی طرح ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو پورا ایک کیوریٹ کیا گیا تھا, یہ تمام تر چیز یہ کیئرفلی پلان کیا گیا تھا, مئی 9 آپ کے سامنے ہے. It's not possible جو اس کا ہینڈلنگ ہے سر اسٹیٹ کی طرف سے, کیا اس میں سیاسی اینگلنگ نہیں ہے؟ چلے مئی 9 کے اوپر آ جاتے ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ تو اب بھی سیاست کر رہے, جنہوں نے نہیں کی ان کے خلاف کیسز بھی چلے, وہ جیلوں میں بھی ہیں, کچھ کے ملٹری کورٹ میں فیصلے بھی آئے. یہ مختلف پیمانے کیوں تھے اگر یہ سیاسی طور پہ اس کو ہینڈل نہیں کیا؟ دیکھیں مختلف پیمانے بالکل نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے مئی 9 کی انفورچونیٹ ایونٹس میں, تو بالکل ڈیفینیٹلی ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور پہنچانا چاہیے. یہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی میرے تو بھائی ہیں فیصل صاحب, تو وہ آپ کو ذرا تو روشنی بتائیں گے یا ڈالیں گے کہ کس کس نے پریس کانفرنس کی ہے اور کس کس کو کوئی بتا دے, ان کو بھی جو ہے اس میں انروپ کیا جائے اگر if they were actually aiding and abetting or they were part of the May 9th events. اور صرف ایک پریس کانفرنس کو چھوڑا گیا تو نہیں ہونا, لیکن ہونا نہیں چاہیے. لیکن آج انفارچونیٹلی ایسا ہوا نا, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی جو ڈیل کیا ہے, جس طریقے سے جس طرح ٹریٹ کیا ہے, اس کا سیاسی اینگلنگ ہے. القادر کیس کے اندر بے شک بہت جان ہوگی, لیکن اس کو جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ ایک سیاسی نوعیت کا کیس ہے. نہیں جج صاحب نے دیکھیں اگر فیصلہ لکھنا ہے, تمام تر آرگیومنٹس دونوں سائڈ سے ڈیفینس اور پروسیکیوشن کے اگر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو فیصلہ لکھنے میں ان کو ٹائم لگے گا. آف کورس یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر انہوں نے اناؤنس کر دیا ٹینٹیٹیولی ایک ڈیٹ اور پھر اس کے بعد وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئی روز
ویٹ فار آرڈر کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں, اور اس دن فیصل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہائی کورٹ سے ڈیسیجن بھی نہیں آتا, پھر ویٹ فار آرڈر کی اس میں اگلے دن یا 2-3 دن گزر جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جج صاحب اپنی فائل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اور اس میں جو ڈیٹیل ڈیلیبریشنز انہوں نے کرنی ہے یا دیکھنا ہے یا جو فیصلہ لکھنا ہے, تو اس ان کو ایٹ اے لیٹر ڈیٹ بھی وہ اناؤنس کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ کیس تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیس ناؤ جسٹ پینڈنگ جو ججمنٹ کی سنوائی ہے وہی ہونی. یہ بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریگولر پریکٹس ایسا ہو سکتا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, اس میں کوئی انیوژل بات نہیں ہے جو نہیں, ایکسیپشنلی ہوتا ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ فیصلہ جو لکھا جائے اناؤنس کیا جائے اس ڈیٹ پہ نہ اناؤنس کیا جائے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اب میرا اس کیس میں یہ ہے کہ القادر کیس میں ابھی تک جو پروسیکیوشن کا ایویڈنس آیا ہے اس میں نہ تو وہ مانیٹری گین کا کیس ہے, یہ نہ وہ اپنا کرائم پروسیڈس ہیں, یہ پروسیکیوشن ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, نہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی این سی اے کی وہ جو ڈیل ہے اس کا حصہ رہی ہے, نہ ہی جو 190 جو ایک تو 170 ملین ہے, 190 تو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی جو حسن نواز کے ساتھ علی ریاض کی ڈیل تھی, یہ اس کا شخصانہ ہے, وہ ایک پراپرٹی ایون فیلڈ کی ہے, اس سے بیچی گئی. اسی طرح سے یہ اس میں ثابت نہیں ہو سکا کہ 1% جو ہے القادر ٹرسٹ کا وہ پرسنل فیصلہ آئے گا, تم دیکھیں گے نا جو نہیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں فیصلہ کیوں ڈیلے ہوا, فیصلہ اس لیے ڈیلے ہوا کہ پروسیکیوشن کا ایویڈنس نہیں ہے, تو اب وہ میرے خیال میں مین میخ نکالنے کے لیے سزا تو دینی ہے. تو وہ ابھی تک وہ سزا جو ہے وہ بن نہیں رہی, تو اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. ایک اور بھی جو کنسرن ہے بیرسٹر صاحب وہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ فیصلہ پھر آگے جا کے لوور کورٹس میں اڑا دیا جائے, ہائی کورٹس کے اندر. یہ بھی خدشہ ہے حکومت کو, یہ درست خدشہ ہے کیا, ایسی کوئی سوچ ہے؟ دیکھیے ان کا لیگل ریکورس ہے اور ایک لیگل رائٹ ہے. کوئی بھی ملزم ہو, کوئی بھی مجرم ہو, اس کا obviously جب ایک سزا ہوتی ہے کسی کیس میں, ان کا ایک لیگل فورم موجود ہوتا ہے اپیل کا, یا اپیلیٹ فورم موجود ہے. اب اسی طرح ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اگر ہائی کورٹ ان کے فیوریٹ نہیں دے گا. سو ایوری ہیز دیٹ رائٹ. یہ کسی لیگل رائٹ تو ان سے نہیں لیا جا سکتا نا. اگر ان کے خلاف, پہلی بات کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وچ یو می اور فیصل صاحب, وی کین ناٹ بی دا جج جوری کی فیصلہ کیا آنا ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے. وہاں تو مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورن فرنٹ کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے, اس کو ہم کس طرح سے ڈی سائفر کریں گے, ان پیک کریں گے مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ. وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بریک کے بعد ہمیں جوائن کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے ملک کی اندرونی سیاست اور ہمارے جو فورن فرنٹ ہے اس کے اوپر بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. امریکہ کے معاملے کے کانٹیکس میں دیکھیں تو بھی بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہیں. پاکستان کے اندر ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا, یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے حوالے سے ہم پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں شو پہ جوائن کرنے کے لیے. ایک ایک کر کے چلتے ہیں آگے. میرا خیال ہے پہلے رچرڈ گرینل کی بات کر لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا رچرڈ گرینل کے بارے میں, انہوں نے موجودگی کا احساس دلایا, بڑی شدت سے احساس دلایا. انہوں نے کل پاکستان سے متعلق کوئی 2 درجن کے قریب ٹویٹس کر دی ہیں. رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ ایک نئے, ان کو خصوصی ایلچی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لگایا گیا ہے. وہ ویتنام اور وینزویلا کے معاملات دیکھیں گے, لیکن ان کی مکمل طور پہ توجہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. اور باقاعدہ بہت ساری ٹویٹس کے اندر وہ فری عمران خان کہہ رہے ہیں. اور جو امریکن ایمبیسی سے کچھ ٹویٹس ہوئی تھی ٹرمپ کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. سو یہ بڑا دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب کی مکمل توجہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. تو کون یہ نادان دوست ہیں جنہوں نے یہ اس موقع پہ یہ سمجھا کہ رچرڈ گرینل صاحب کی توجہ ہم اپنی طرف کر لیں. پروگرام کے پہلے سے میرا خیال اس سے بات شروع کرتے ہیں. یہ رچرڈ گرینل صاحب کون ہیں, یہ اتنی ٹویٹس پاکستان کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو پورٹ فولیو بھی نہیں ہے پاکستان کا. میرا خیال ہے وینزویلا ہے اور ویتنام ہے, نارتھ کوریا سوری. جی اور دیکھیں جی, میں خود رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں 4 سال ایز اے اسٹوڈنٹ, اور میں تھنک ٹینکس میں بھی کام کیا. US کانگریس میں بھی اب ایز اے کنگریشنل. امریکن سسٹم چلتا ہے پیسے پر, لابیسٹ پر. کوئی 1 لاکھ لابیسٹ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت, اور ان کا کوئی ٹوٹل بجٹ کوئی اباؤٹ $7 to $10 billion سال کا ہوتا ہے, 1 لاکھ ٹوٹل ملا کے, اور وہ اسپیشل انٹرسٹ کا. تو اس وقت لابنگ گروپس کام کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل از پارٹ آف دا آؤٹر سرکل آف ٹرمپ, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈائریکٹر تھا نیشنل انٹیلیجنس کا پچھلی ٹرم میں. اب انہیں ایک دیا گیا ہے پورٹ فولیو
presidential advisor on special missions. اور انہوں نے ٹرمپ نے جو اس کا اناؤنسمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے کہا کہ یہ نارتھ کوریا اور وینیزویلا جیسے ممالک تو اسپیشل مشنز کی کوئی ایمبٹ انلارج بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈیشن ہو سکتی ہے, ایڈیشن ہو سکتی ہے کہ شاید کسی کی رہائی کی بات بھی کر سکتا ہے, کہ کسی اور ایشو پر بھی بات کر سکتا ہے, وہ کسی بھی اس کا پورٹ فولیو اوپن اینڈڈ تو کر رہا ہے نا فری عمران خان کی ٹویٹیں کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں اور ہم لوگ اتنا ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں, کوئی ذاتی ریئیکشن ہو جاتا ہے ایک دم ہو جاتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں آگے آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے ریزولوشن پاس کیے 2 پچھلے سال اسی سال, تو اب وہ کرتے تھے, لابیز بھی کام کر رہی ہے. تو ہمارا اپنا فیلئر ہے ہمارے سسٹم کا کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے انگریس ان دا امریکن ایڈمنسٹریشن اور دا امریکن کانگریس. ہماری اتنے بڑے کیا کر رہے ہیں لوگ, اتنا سارا سسٹم ہے کہ ہم نے کہا لابی ہے فلانا, تو وہ تو جو دوسری سائڈ ہے وہ تیار ہے. اور اس میں جو ڈائسپرا ہے وہ 90% از ود آئی کے, اور ڈائسپرا نے فنڈنگ کافی کی ہے اس دفعہ ٹرمپ کے لیے. مسلمانوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے, اور جو میری انفارمیشن ہے کہ اس کا کوئٹ پرو کو یہ تھا کہ آپ جو ہیں قیدی نمبر 804 کے لیے آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے, ابھی پریشر بڑھے گا یا حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ذرا مختلف طرح کے ہیں, وہ ان کو سوشل میڈیا ہائی بھی بڑا پسند ہے نا, مزے لے رہے ہیں, ری ٹویٹس ہیں, وہ 12 ملین لوگوں نے ٹویٹ دیکھ لی, لیکن کیا یہ واقعی پریشر میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا اس کو؟ گورنمنٹ میرے خیال میں گورنمنٹ شوڈ بی رائٹلی ورڈ, کیونکہ دیکھیں نا کاؤنٹر کوئی نہیں ہے نا, اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو تو ہے ہی نہیں, وہ تو ہمارا سرکاری ہے کہ جی ہم رچرڈ گلینل کے خلاف ذاتی الزامات لگا رہے ہیں نا, ہم اپنا ایشو پر بات نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں یہ اس میں کانگریس میں بھی امریکن ایڈمنسٹریشن بھی, اور یاد رکھیں کہ ٹرمپ ایک غیر روایتی پرسن ہے, وہ کوئی واشنگٹن پلے بک فائل سے چیک نہیں کرے گا, اس کے انسٹنکٹ ہے, اس کے کسی سے تعلق ہے یا اس کے گٹ ریئیکشن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ چلائی اس نے ٹویٹس پر تھی, ٹھیک بات ہے, ہاں, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل تو نہیں پڑھتا تھا نا وہ, واٹ ہی فیلز انسٹنکٹیولی اور واٹ ہی از ٹولڈ اس کے ارد گرد یا کسی نے کوئی لابی کی ہو تو اس کے مطابق بات کرتا ہے. اور جس طرح وہ کینیڈا کے بارے میں ٹویٹس کر رہے ہیں, اپنا ایک اور صوبہ اس کو بنا دیا, وہ سارا اتنی بیزتی کی وہ سارا ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے, وہ تو پرائم منسٹر ختم ہو گیا, اس کو گورنر بنا دیا اس نے, گورنر بنا دیا. اچھا, لیکن بائیڈن انتظامیہ نے ہی پابندیاں لگانا شروع کر دی, میں تو ٹرمپ آیا بھی نہیں ہے, سب کا خیال تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو اس خطے کے اندر اس کی ڈیسیجن میں چینجز ہوں گے, لیکن پاکستان کے میزائل پروگرام سے ریلیٹڈ جو کچھ اداروں پہ پابندیاں لگائی ہیں, ٹرمپ اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گا, اور یہ کیوں لگ رہی ہیں ایک دم سے یہ جانے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ آل آف اے سڈن وہ جاتے جاتے یہ کیا ہے. میری جو تھیوری ہے, میری تھیوری یہ ہے کہ جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ٹرمپ نمائندہ نہیں ہے, بائیڈن اس کا ہے, پوڈل ہے, بلکہ ٹرمپ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں میں جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے, ان کی عکاسی نہیں کرتا. یہ جو ہے یہ انڈین لابی کے کہنے پر یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے یہ جان بوجھ کے یہ ایجنڈا ڈالنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ہو. سو اٹس اے میسج فار دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ضرور ہے کہ یہ نوبت اس وقت اس کیوں حد تک پہنچی کہ دس کائنڈ آف نانسنس, میں کہوں گا نانسنس, کہ پاکستان از این ایمرجنگ سیکیورٹی تھریٹ ٹو امریکہ. واٹ نانسنس از اٹ؟ یہ تو بے وقوف احمقانہ والا بیان ہے, اور یہ فائنر دے رہا ہے جو ان کا قومی سلامتی کا نائب ہے. It is shocking. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے میزائل وہاں چلے جاتے ہیں نا, لیکن اگر امریکہ کہہ رہا ہے تو بڑا بدماش ہے, وہ کہہ رہا ہے. ہاں, امریکہ یہ بھی کہتا تھا ایک زمانے میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے, جو جھوٹ تھا. اور ادھر آپ نے انڈیا کے جو میزائلز جو ہم سے ڈبل ہیں, ہمارے تو لمٹ ہے 2750 کلومیٹر, which means till the end of Calcutta یا انڈمان آئلینڈز اینڈ نکوبار آئلینڈز. ہمارا تو فوکس انڈیا ہے, ہمارا تو اور فوکس ہے ہی نہیں, neither Middle East nor the world of course, ہماری کیپیسٹی بھی نہیں وہ. تو لیکن یہ لوگوں کی ذہن میں ڈالنا, اور ہمارا بھی اردو جواب پھسپھسا ہوتا ہے, ہمیں ٹکا کے جواب دینا چاہیے, اور ہمارا اس میں فیکٹس کی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی, ہم آپ سے 1954 سے ایلائے تھے, ہم نان نیٹو ایلائے. چھوڑیں جی وہ بات ہے, وہ امریکنز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ ہسٹری, وہ کہتے ہیں رائٹ ناؤ واٹ از ہیپننگ ایٹ پریزنٹ. تو اس میں فوکس کریں. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو آور ہوم ورک ویل, اور اپنا سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. یہ جو اس کا انٹرسٹ 3 ایریاز پر ہے ٹرمپ کا پاکستان کے حوالے سے. ایک نیوکلیر پروگرام, وہ کنسسٹنٹ
اور بائیڈن نے سب سے پہلے گن شروع کیا تھا یہ اکتوبر 22. اب یاد ہے پاکستان ہیز نیوکلیئر پروگرام وداؤٹ کوہیژن اینڈ پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ. اس کے بعد پھر سپٹمبر 23 میں سینکشنز لگے. اس سال 3 سینکشنز لگے, اپریل میں, سپٹمبر میں اور ابھی دسمبر میں. اور دسمبر میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ اینٹی ہے NDC نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس, اس پر سینکشن لگا ہے. پہلے پرائیویٹ اینٹیز تھا. تو یہ امریکن جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا لابی کے کہنے پر کر رہی ہے. تو ہماری جو لابی ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا تسلسل ہوگا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہوگا اس میرا کے حوالے سے؟ ٹرمپ کا ایجنڈا 3-4 چیزوں پر ہوگا. اس میں میرے خیال میں عمران خان کا بھی فیکٹر ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائسپورا اس کو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ہمیں اس کو کیٹر کرنا پڑے گا. امپورٹنٹ کتنا ہے ایشو ٹرمپ کے لیے؟ اس کے پاس غزہ ہے, یوکرین ہے, اور سارے معاملات ہیں, ٹیرف سیٹ کرنے ہیں. پاکستان کہاں اس کی پرائورٹی لسٹ میں آتا ہے؟ پاکستان جو ریجن ہے ہمارے ارد گرد وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چائنا از موسٹ امپورٹنٹ, ایران از موسٹ امپورٹنٹ, انڈیا از موسٹ امپورٹنٹ, رشیا از مور امپورٹنٹ. تو یہ سارا 60% تو ان کی فارن پالیسی ان ممالک کے ساتھ ہوگی اور پاکستان ان کے سب کا نیبر ہے سارا. سو وی ڈو میٹر اینڈ وی آر دا اونلی مسلم کنٹری ود نیوکلیئر ویپنز جو کھٹکتا ہے ابھی بھی. اور ہمارے تعلقات بھی ہیں چین کے ساتھ. سو نیوکلیئر, چائنا فیکٹر, ایران فیکٹر, انڈیا فیکٹر. آئی کو باہر نکال کے کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں فرام امریکن پرسپیکٹو؟ ہماری تو چلے پولیٹیکل میں باہر نکالنے کے بعد ایک پروسیس کر سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں اور اس کو آگے نہ بڑھائیں, بٹ دیٹ ول ہیلپ میٹرس. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اریٹنٹ ریموو ہو جائے گا ان کے حوالے سے. ہاں, لیکن اب ٹرمپ جو ہے نا وہ روایتی لیڈر نہیں ہے. ہی ڈیولپڈ a rapport with him, he liked him. تو وہ پلس ناؤ the lobbies have worked very hard on that. تو اس سے فرق پڑ جائے گا. سو وہ جو آپ پہلے کافی عرصے سے بات کریں مدر آف آل ڈیلز کی, کہ ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اس کا ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا ہے. اچھی بات ہے. پر یہ کیسا, یہ کمیٹی جو ہے یہ کیسی کمیٹی ہے جس کے اندر تمام لوگ موجود تو ہیں, لیکن اس کی اتھارٹی کتنی ہے, ان کا مینڈیٹ کتنا ہے؟ کم سے کم ڈائلاگ کی بات تو شروع ہوئی, کم سے کم اس میز میں ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کی بات تو شروع ہوئی, اور کم سے کم عمران نے بھی کمیٹی نامینیٹ کی ہے. ان کا بھی ایشو ہے کہ ہوز چین آف کمانڈ کیا ہے, لیکن دس پروسیس ہیز ٹو گو آن. اور کوئی راستہ ہے نہیں. باقی جو ہے آپ نے یہ سال بھی پولیٹیکلی از اے فیلڈ ایئر. ہم تو لڑتے رہنا ایک سال پورا, وقت ضائع کیا. پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے وہ ایک امینڈمنٹ آپ نے پاس کی ڈرا دھمکا کے, لیکن آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنی, آپ کے فرنٹیئر میں الیکشنز نہیں ہوئے KPK میں ابھی سینٹ کے, تو ابھی تک تو وہی جو ہے نا, وہی اسٹیلمنٹ قائم ہے. تو آپ ساری چیزیں جو ہے آل روڈز آر موونگ اراؤنڈ 804. اس کی وجہ سے آپ نے انٹرنیٹ پر پابندی لگائی, اس کی وجہ سے آپ نے جوڈیشری پر پریشر ڈالا, اس کی وجہ سے آپ نے میڈیا پر پریشر ڈالا. بات تو وہ ہے. لیکن 804 کو اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر سب کچھ گر جائے گا نا. گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی ویک ہے, اس کو سپیس دے دیں, اس کو پولیٹیکلی آپ ریلیف دے دیں, اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیں. پاکستان میں کور ایشو از پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور نمبر 1 ایشو ہے. آپ دیکھیں گے اس سال کیا انویسٹمنٹ آئی ہے فورن, جو ہم نے کہا تھا اتنی انویسٹمنٹ آئے گی اربوں ممالک کی, کہاں سے آئی ہے وہ انویسٹمنٹ؟ چائنا نے ویسے ہی ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے بیکاز آف دا فیلئر آن CPEC, سیکورٹی کی وجہ سے. امریکن انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں آ رہی, اور عرب انویسٹر جو آنی تھی ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آئی کسی سے. سو کوشچن ہے کہ ایوری تھنگ از آن ہولڈ. اگر ایک ایشو سے آپ کو, اور میرے خیال میں دا رائٹ تھنگ از کہ اس سے دست شفا ہو, ہیلنگ ٹچ سے ایک راستہ نکلے گا. اس راستہ نکلنے سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ راستہ کیسے نکلے گا؟ دونوں کی سیاسی بقا کا مطلب, وہ ایک دوسرے کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو ایک دوسرے سے انہیں درکار ہے. حکومت کو لیجٹمیسی خان صاحب شاید دے دیں, آئی ڈونٹ نو, مگر وہ کیوں مانیں گے اس نظام کو؟ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. حکومت آنے جانے کی چیز ہے. اس الیکشن کے نتائج ماننا ٹیبل پہ ہوگا نا کہ بھئی آپ گورنمنٹ کو چلنے دیں. ادھر سے الیکشن کے بارے میں بار بار سوال نہ کریں. تو یہ وہی ہے جو بنگلہ دیش والے الیکشن ہوئے بیسڈ آن ریگنگ, جال سازی, وہ تو کلیئر ہے. اس کو مانے بغیر کیسے آگے بڑھے گی نیگوسیشن؟ This is what they require from عمران خان. ہاں, آئی تھنک یہ میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, اس میں ڈیٹیلز کین بی ورکڈ آؤٹ. کوشچن از کہ عمران از ولنگ ٹو, ان مائی ویو, آئی ایم ناٹ اے اسپوکس مین, لیکن آئی کین سی دیٹ کہ وہ کہتے ہیں مجھے سے بات کریں ود دا پیپل ہو میٹر. اینڈ آئی تھنک ہی از, اس کی پارٹی بھی از پارٹ آف دا سسٹم. ان کے جو ہر ایپیکس کمیٹی میں ان کے چیف منسٹر آتے ہیں KPK سے, وہ تعاون کرتے ہیں,
وہ بات کرتے ہیں، وہ فوجیوں کے ساتھ بھی، وہ اپارا کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ بھی، تو انگیجمنٹ تو ہے. تو اگر ایگوز کے ہم باہر نکلیں، اٹس ناٹ اے کوشچن آف ایگو اور پولیٹیکل ٹرائبلزم. اور دیکھیں نا، ایک طرف اسٹریٹ پاور ہے، وہ سبڈیو نہیں کر سکی اسٹیٹ پاور کو، اور اسٹیٹ پاور بھی اس اسٹریٹ پاور کو کرش نہیں کر سکی. تو اس کا مطلب اسٹیل میٹ ہے نا. تو دونوں تھک بھی گئے ہیں، اور میرے خیال میں وہ ایگزاسٹ ہو گیا. یہ جو کئی راؤنڈز ہوئے ہیں نا، تو اب اس کے بعد تو پھر کوئی میرے خیال میں راستہ نکلے گا. ورنہ پھر کیا، کوئی باہر سے کوئی کہے گا، مے بی پریزیڈنٹ اردوغان یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا MBS یا کوئی اور، تو پھر کیا فائدہ ہوگا. یہ قومی حکومت کا شوشہ تھوڑے سے بات پاکستان کی سیاست میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیریس بات ہے، یا ویسے ہی ایک پولیٹیکل قومی حکومت از انڈر the circumstances a good idea in my view. کم سے کم سب اس میں شامل ہوں گے اور ایک راستہ تو ملے گا نا. ابھی تو ہم بالکل ڈیڈ لاک ہے نا. لیکن ہم کم سے قومی حکومتیں بنوائی جا رہے ہیں، مطلب کتنے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. یہ ہمیشہ قومی حکومت تو نہیں بنی نا، بنی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کی ذکر خیر ہوتا ہے، ہوتا ہے. تو وہ کیا اسی طرح کا ذکر خیر ہے اس وقت بھی؟ نہیں، میرے خیال میں اب کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کو مسئلے کا حل کیسے کیا جائے. بیکاز تھنگس کی ناٹ کنٹینیو لائک دیٹ انڈیفینیٹلی. ملک کو نقصان ہو رہا ہے، معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے عوام کے اندر ہے، عوام کے اندر بھی وہ کوسچن مارکس ہیں، اور ہمارا ڈائسپورا بھی ریسٹلیس ہے. تو وہ پریشر چلتا رہے گا. تو اس لائک اے گوریلا وار گوز آن اینڈ آن. ڈیل کے نا ایک تو پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے انٹینشن کر لی کہ جی ہم نے ڈیل کرنی ہے، پھر اس ڈیل کو اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے، پھر اس ڈیل کے سالس ہوتے ہیں، پھر اس ڈیل کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. یہ بہت سارے اس میں مراحل ہیں. اتنا ہمارے ہاتھ ایک تو پرابلم ہے کہ ہم ڈیل کے لفظ سے بڑے الرجک ہیں. واٹس رانگ ود اے ڈیل؟ ڈیل تو میرے خیال میں بڑی اچھی چیز ہے. جب میں امریکہ میں تھا تو لوگ کہتے تھے دس گائے از اے ڈیل میکر. ٹرمپ نے تو کتاب لکھی ہے آرٹ آف دا ڈیل. ادھر تو کوالیفیکیشن ہے سیاستدان کی کہ ہی از اے گڈ ڈیل میکر. ہی اور شی کین ہیو اے ڈیل. کا مطلب ہے مذاکرات کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈیں آپ. اگر مجیب اور بھٹو کی ڈیل ہو جاتی 71 میں تو ملک 2 لاکھ نہ ہوتا. میاں صاحب کی بے نظیر کی ڈیل ہو جاتی اگر 1997-98 میں. جیسے آپ بیٹھی ہیں ادھر، میں ادھر بیٹھا، دونوں بیٹھتے تھے، ادھر ایک طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہی ہیں، بات نہیں کرتے تھے. نو کمیونیکیشن. ڈیل ہو جاتی تو 99 کا کو نہ ہوتا. وی وڈ ہیو بین سیوڈ دیٹ سچویشن. عمران خان کی میاں صاحب کی ڈیل ہو جاتی اگر 2016-17 جب بھی تھا تو وہ آئی تھنک سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. یہ سافٹ کو نہ ہوتے، نہ میاں صاحب کے خلاف نہ عمران کے خلاف. بہت شکریہ مشاہد صاحب. ہمیشہ ہم کچھ عرصے بعد آپ کو بلاتے رہتے ہیں ٹو میک سینس آف آل دیز تھنگز جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یورپی یونین کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق 28,000 پاکستانیوں نے یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے یورپ میں پناہ کی درخواستیں دائر کی ہیں. یورپی یونین کے ادارہ برائے پناہ گزین کی 18 دسمبر کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024 کے دوران 28,000 پاکستانیوں نے یورپی یونین ممالک میں پناہ کی درخواستیں دی ہیں. رپورٹ کے مطابق ماہانہ درخواستوں کی تعداد میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے. اکتوبر 2023 میں یہ تعداد 24,000 تک پہنچ گئی تھی، تاہم اس سال اکتوبر میں یہ تعداد 19,000 رہی ہے. پاکستانیوں کی جانب سے پناہ کی سب سے زیادہ درخواستیں اٹلی میں جمع کرائی گئیں، جبکہ فرانس، یونان، جرمنی بھی اس فہرست میں شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق یورپی یونین پلس ممالک نے پاکستانی درخواستوں پر تقریباً 20,000 فیصلے جاری کیے، جس میں صرف 12% درخواست دہندگان کو پناہ گزین کا درجہ یا ذیلی تحفظ دیا گیا. کنٹری فوکس آن پاکستان رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 کے اختتام تک تقریباً 34,000 درخواستیں فیصلے کی منتظر تھیں. رپورٹ میں پاکستان کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال، عدلیہ کے کردار اور ملک میں ایک مخصوص گروپ کے ساتھ سلوک پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.